بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر کریم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات محمد. آج کائنات میں تمام دنوں سے دن مبارک ہے. صرف دن مبارک نہیں، تاریخ بھی مبارک ہے. تاریخ مبارک نہیں، وقت بھی مبارک ہے. وقت بھی مبارک نہیں، سورج کا طلوع ہونا بھی مبارک ہے. جس کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے پھر ضروری ہے کہ اس کا امام زمانہ ہونا واجب. کیونکہ یہ جشن کا ماحول ہے، اسی طرح سال کے بعد ایسا جشن منائیں. آج صرف آپ جشن نہیں منا رہے، پوری کائنات منا رہی ہے. آج صرف آپ کی عید نہیں، آج توحید کی بھی عید ہے. آج مقصد توحید مکمل ہوا. آج توحید کی طلب پوری ہوئی ہے. آج مقصد الہی مکمل ہوا ہے. آج طلب الہی مطلوب کے حوالے سے نام لے کے تکمیل کا اعلان ہوا ہے. میں جملہ یہیں سے کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ پورے دین میں جتنے واجبات ہیں ان تمام واجبات میں سب سے بڑا واجب رسول پر اعلان ولایت ہے. دین کے تمام واجبات میں، دین کے تمام واجبات میں سب سے بڑا واجب اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہے. پھر دنیا کو یہی تو خالق نے پیغام دیا ہے کہ جس کا اعلان اتنا واجب ہو اس کی ولایت ماننا کتنا واجب ہے. جس کا اعلان اتنا واجب ہو اس کی ولایت کو ماننا کتنا واجب ہو. کیوں دلیل کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں، بحث کروں گا اس کا. علی فرماتے ہیں لوگوں، آج جناب علی علیہ السلام کی صرف ولایت کا اعلان نہیں ہوا، جناب علی علیہ السلام کی صرف ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اللہ کے ولی ہونے کا بھی اعلان ہوا. اور اگر آج علی ولی مانا گیا تو پھر اللہ بھی ولی مانا جائے گا. ان کے ولی ہونے سے بنانے والا بھی ولی مانا جائے گا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. حالانکہ بنانے والا ذات ہے، بننے والا وجود ہے.
جو وجود ہو کے ذات کی دلیل بنے اسے علی کہتے ہیں۔ علی وجود ہے، وجود جو وجود ہو کے وجود ہو، وہ تو واجب الوجود ہے، وہ ذات ہے، یہ وجود ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ علی فرماتے ایک بات، علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، پھر مانو نا جب سے وہ ہے جب تک وہ ہے تب تک علی ہے۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا، ہمارا ہونا، ذرا اور میں توضیح کر دوں، ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، پھر مانو جب تک یہ ہیں وہ ہے، ان کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ پھر علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں کتنی بڑی سرکار میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، علی فرما رہے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ اس لیے میں جلدی سے کہہ دوں، اس لیے ان 14 کا اول ہونا واجب ہے، کیونکہ ان کا اول ہونا دلیل بنے گا اس کے اول ہونے دلیل۔ نہج البلاغہ میں سرکار نے ایک خطبہ پڑھا، سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی۔ علی حمد فرما رہا ہے، اور علی فرماتا ہے پہلے خطبے میں لوگ اس کی حمد نہیں کر سکتے، علی مدح فرما نہیں حمد کر رہا، لوگ مدح نہیں کر سکتے۔ مدح ہر ایک کی ہو سکتی ہے، حمد فقط اسی کی ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی، لم یسبق لہو حال حالا، یہی سمجھنا۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے، میرا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ دلیل یہ پیش کی لم یسبق لہو حال حالا، کہ اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ نہیں فرمایا اللہ کی کوئی صفت، پہلی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ جب میں جملہ کہہ دوں جب کوئی صفت دوسری سے پہلے نہیں ہے، پھر مانو نا اللہ کی کل صفات عین ذات ہیں۔ ذرا مشکل ہو گئی، کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے، لم یسبق لہو حال حال۔ پھر فرماتے فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا۔ اللہ اس کی کوئی صفت دوسری سے پہلے نہیں، کیوں؟ فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، اللہ ایسا آخر نہیں جو کبھی اول رہا ہو۔ اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا باطن نہیں کہ کبھی ظاہر رہا ہو۔ کل سمجھ آئی؟ ایسا باطن نہیں کہ کبھی ظاہر رہا ہو، ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو۔ یہ کہہ کے فرماتے ہیں اس کی اولیت ہی آخریت ہے، آخریت ہی اولیت ہے، ظاہریت ہی باطنیت ہے،
باطنیت ہی ظاہریت ہے، نہ اول کا پتہ چلتا اگر 14 نہ ہوتے۔ اسی کی اولیت وہی آخریت ہے، وہی آخریت وہی اولیت ہے، وہی ظاہریت وہی باطنیت ہے، وہی باطنیت وہی ظاہریت ہے۔ جب باطن ظاہر ایک، اول آخر ایک، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر علی کا ہونا ضروری ہو گیا ہے، نہیں ہو گیا، تاکہ پتہ چلے اول کسے کہتے ہیں، آخر کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا علی جنت البقیع میں جا کے اس سورج کو سلام کرو، یہ سورج آپ کی حقیقت بیان کرے گا۔ جناب علی صحابہ کو لے کے جنت البقیع میں آ کے سورج کے نکلنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جب سورج نکلا، یہی سورج جو روز نکلتا ہے، جناب علی نے سورج کو دیکھ کر فرمایا السلام علیکم ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام ہے۔ جو سورج کو نہیں کہہ رہا ہے، خدا جانے خود کب کہا ہے۔ ابھی میں بحث کرتا ہوں۔ اے نئی مخلوق میرا سلام۔ جب سورج کو سرکار علی نے سلام کیا نا، اب سورج نے جواب دیا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو سورج نے کیا کہا؟ علیک السلام یا اولو، سلام ہو آپ پر اے اول، اے آخر۔ معلوم ہوتا ہے دلیل ہو گیا نا علی کا اول ہونا، اے ظاہر اے باطن۔ اب یہاں روایت ہے جب آواز بلند ہوئی سورج کی تو جتنے صحابہ گئے تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جو سورج کی آواز سے بے ہوش ہو جائیں وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگئے میرے بھائی؟ جب ہوش آیا نا، ہوش، یہ لفظیں موجود ہیں، ہوش آیا، ہوش اٹھ کے جب گئے نا، جناب علی ابھی پیچھے تھے۔ خدا گواہ ہے یہ لفظیں ہیں کہ رسول خدا کے پاس جا کے کہتے ہیں مولا آپ ہمیں روزانہ یہی کہتے ہیں کہ علی انسان ہے۔ وہ نہیں سمجھ آئی ہے، ان کا اول ہونا اس کے اول ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھے؟ آپ روز ہمیں کہتے ہیں، تسلی سے سنتا ہے، ان کا فرمایا مولا آپ روز ہمیں کہتے ہیں علی انسان ہے۔ سرکار نے اس کے آگے فرمایا کیا بات ہوئی کہ آج سورج نے علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اللہ نے سورہ حدید میں اپنے لیے لیے ہیں، اول والآخر والظاہر والباطن۔ سرکار نے فرمایا مجھے نبی ہونے کی قسم، علی اول بھی ہے، علی آخر بھی ہے، علی ظاہر بھی ہے۔ ہمارا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے، دوسری بحث ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میں اب بحث کرتے ہیں، علم کلام کی بحث کرتے ہیں۔ ان کا ہونا دلیل ہے کہ اول ہے، اس ہونے کا نام ہے قدیم ہونا۔ اب ڈھونڈیں وہ بھی قدیم ہے اور 14 بھی قدیم ہے۔ میری سمجھ لیں، پہلے سمجھ لیں پھر بحث کریں۔ اللہ بھی قدیم ہے، 14 بھی قدیم ہے، مگر فرق یہ ہے پریشان ہو گیا۔ اللہ بھی قدیم ہے، 14 بھی قدیم ہے۔ علم کلام کی کتابیں پڑھیں پھر پتہ لگے گا، وہ بھی قدیم ہے، یہ بھی قدیم ہے۔ فرق یہ ہے وہ قدیم ذاتی ہے، یہ قدیم زمانی ہے۔ اب تو تسلی ہو گئی نا، وہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہے۔ قدیم زمانی ہے، میں کہہ رہا ہوں زمانی ہے۔ قدیم ذاتی اللہ
علم کلام کی میں بحث کر رہا ہوں، میں پڑھاتا ہوں۔ علم کلام میں قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو، جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو، جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو، اسی کو وحدہ لا شریک ہے۔ اب انہوں نے منوا لیا یا نہیں منوا لیا؟ وہ ایسا کہ اس کے پہلے کوئی غیر نہیں، غیر نہیں۔ میں لفظ کہوں، جب کوئی غیر نہیں، اب علی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شریک کو جانتا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا وہ شریک غیر ایسا ہے کہ معلوم ہی نہیں۔ نہیں سمجھ نہیں ہے؟ بس قدیم ذاتی وہ ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو، جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو، وہ قدیم ذاتی اللہ ہے۔ 14 ہے قدیم زمانی۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ عدم مانے نہ ہونا، عدم مانے نہ ہو، مشکل ہے وہ کی طرح۔ ہاں مشکل ہے، جب یہاں بھی مشکل ہے تو پھر کہاں مشکل کشائی ہوگی۔ قدیم زمانی یہ ہے کہ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان میں، ان کے بننے میں، اس کے بنانے میں، درمیان میں عدم نہیں ہے۔ کیا مانے؟ نہ ہونا نہیں ہے۔ جب نہ ہونا نہیں ہے تو پھر ہونا ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں کہ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ جب وہ ہے تو یہ کیا بن رہے ہیں؟ اس کی دلیل جو ذات ہے۔ ہم علم کلام کے بحث جو فکر کی کتاب، علم کلام کی کتاب شیرازی صاحب کی، علامہ ہندی صاحب کی کتابیں موجود ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں ما یاجب اللہ ہے، اللہ پر واجب کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر شے اللہ نے ہم پہ واجب کی ہے۔ ہر شے واجب ہے نا، وہ واجب ہم پہ کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پہ کیا واجب ہے۔ یہ میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ اللہ پر کیا واجب ہے؟ اللہ پر پہلا واجب وہ فرماتے ہیں اللہ پہ 3 واجب ہیں۔ 3 نمبر 1 پہلا واجب یہ ہے ہوا خلق الامام، امام کا خلق کرنا اللہ پہ واجب ہے۔ نہیں اور نہیں فرمایا، امام کا خلق کرنا اللہ پر واجب ہے۔ واجب ہے، آپ نہیں سمجھ رہے میں، واجب ہے اللہ پر امام کا خلق کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ امام پیدا ہی امام ہوتا ہے، پیدا ہو کے امام نہیں بنتا۔ پیدا ہو کے امام نہیں بنتا، پیدا ہی امام ہوتا ہے۔ جب پیدا ہی امام ہوتا ہے پھر مانو رسول کا جانشین وہی ہو سکتا ہے تو پیدا ہی امام ہو۔ امام کون ہوتا ہے؟ پیدا ہی امام۔ یا ادھر میری لفظ کہہ دوں میں اگر اجازت دی، پیدا ہی امام، امام ہو کے، امام ہو کے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کے امام نہیں ہوتا۔ جب امامت ہے عہدہ، جب اللہ پر امام کا خلق کرنا واجب ہے۔ خلق کی 9 قسمیں ہیں، 9 ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ پیدا کرنا خالق پر واجب ہے، جب واجب ہے تو پھر جسے بھی وہ واجب ادا کرے گا وہاں عصمت ہی عصمت ہوگی، وہاں غیر معصوم کا تصور ختم۔ قیامت تک کے لیے غیر معصوم کو خدا امامت مل ہی نہیں سکتی۔
عصمت اور امامت، امامت بر بنائے عصمت ہوتی ہے، عصمت بر بنائے امامت نہیں ہوتی۔ تم تو سمجھ لو نا میرے بھائی، عصمت بر بنائے امامت نہیں ہوتی، امامت بر بنائے عصمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام بنا تو پھر معصوم بنا، معصوم ہوتا ہے تبھی تو امام بنتا ہے، معصوم ہوتا ہے تبھی تو امام بنتا ہے۔ پھر مانو یہ امام معصوم بن کے آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ ضرور، عصمت گناہ نہ کرنے کا نام نہیں۔ آج جشن منائے، میں بہت بڑی بات، شادی میں بہت بڑی بات کرنے لگا۔ عصمت گناہ نہ کرنے کا نام نہیں۔ میں نے گناہ نہیں کیا، میں معصوم ہوں۔ سارا دن میں نے سارا دن قرآن پڑھا، کیا میں معصوم ہو گئی؟ عصمت گناہ نہ کرنے کا نام نہیں، عصمت گناہ نہ کر سکنے کا نام۔ یہاں صرف نفی وقوع نہیں، نفی امکان۔ بڑی بحث، نفی وقوع نہیں، نفی امکان۔ گناہ نہ کرنے کا نام عصمت نہیں، گناہ نہ کر سکنے کا نام عصمت ہے۔ اس لیے میں جملہ کہتا ہوں، اللہ 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 بھی ہے اور عادل بھی ہے، یہ امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں۔ غور نہیں فرمایا، عادل کے مقابلے میں عصمت آئی، اللہ کے مقابلے میں امامت آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام کو ایسی بات ہے؟ امامت کس کے مقابلے میں؟ توحید کے مقابلے میں۔ اللہ عادل بھی ہے، عادل بھی ہے اور اللہ بھی ہے، 14 معصوم بھی ہیں، امام بھی ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے سمجھ لیں، 14 معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ اب میں بس کہتا ہوں، اللہ ظلم نہیں کرتا کہ عادل ہے، ظلم نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے۔ اللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا کہ عادل ہے، ظلم نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے، 14 گناہ نہیں کرتے کہ معصوم ہیں۔ 14 گناہ نہیں کرتے کہ معصوم ہیں، نہیں کر سکتے کہ امام ہیں۔ گناہ نہیں، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ گناہ نہیں کر سکتے کہ امام ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پہ واجب ہے امام کا خلق کرنا۔ آپ پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں پیدا ہوا ہوں یا نہیں؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، کیا کہا؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں، یہ عہدہ لے کے آئے ہیں، یہ نبی و امام بن گیا اور پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب میں لفظ کہتا ہوں، خدا واسطے سمجھنا ہے، دیکھیں ہم صرف پیدا تو ہو گئے، جانتے کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے صرف پینا جانتے ہیں، پینا، یہ ہماری فطرت میں پینا سکھایا گیا، پینا۔ ہم دودھ جو بھی ملے پی لیتے ہیں۔ میرا خیال سمجھے نہیں میں کیا کہتا ہوں؟ ہم ہر عورت کا دودھ پی لیتے ہیں، جو ادھر سے آتا ہے وہ غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ خوش نہیں ہوئے؟ جشن منائے نا، میں جتنی بڑی بات ہے، جو ادھر سے آئے وہ غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ کون ہے وہ؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ
ان کے آنے سے پہلے ہم نے دودھ والیاں حرام کر دی تھی. معلوم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام امتی ہے میرے رسول کا. جب امتی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا تو پھر سردار نے حلیمہ کا کام کیا. سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اگر دودھ دیکھ بھی لیتے میرے لیے عصمت ثابت نہ ہوتی. جناب موسیٰ نے دودھ کا دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے. اے فرضی کہانیاں بنا بنا کے. دوسری مثال دے دوں. دوسری مثال یہ تو تھی نا ان کی عصمت کی مثال. دوسری مثال دے دوں آپ کو ہر وقت سنو ہی بات چونکہ جشن کا ماحول ہے لگے تو تھوڑے نعرے دیکھتے رہے. رسول نے ایک دن فرما دیا جتنے مسجد نبوی میں دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر. ایسا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث سد ابواب. سد مانے بند کرنا, ابواب مانے دروازے بند کرنے. ہمارے بھائیوں میں سد ابواب پہ ایک بڑی بحث لکھی گئی. حدیث سد ابواب قائد کے دروازے بند کر دو. جناب علی کا بھی دروازہ کھلا ہے, رسول خدا کا بھی دروازہ کھلا ہے. جن پہ حالتیں تھیں ان کے بند, جہاں کوئی حالت نہ ہو کھلے ہوئے ہیں. دلیل دینے کے لیے اخلاص کہنی ہے سارے دروازے رسول نے بند کر دیے یا نہیں؟ آخر انہیں تو خبر تو ہو گئی. جب گھر گئے دروازوں کو بند تھے, اللہ جانے اندر کیسے گئے. بہت بڑی باتیں ہیں میں کرنا نہیں چاہتا. یہ ہوا کہ اندر سے بھی انہوں نے جب دروازے مشکل سے کھولے, سمجھ آئی, بیویوں نے کہا کل دلیل دو رسول کو جا کے ہمارے دروازے کو آپ نے بند کر دیے, علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا؟ جو عورتوں کی باتیں مانے رسوا تو ہوگا نا. میرے بھائی اب جو آئے نا دوسرے دن آگے کہتے ہیں مولا خوش ہو جائیں, مولا خوش ہو جائیں. آگے کہتے ہیں مولا آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے. جناب علی کا تو کھلا, خدا گواہ ہے جناب علی کا نام آیا فوراً وہی آئی رسول ان کے روشن دان بھی بند کر دو. سمجھ نہیں آ رہی میرے ایسے ہے یا نہیں؟ روشن دان بھی بند کر دو. اب ہم مل کر رسول کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا دروازوں سے تو لوگ آتے جاتے ہیں, وہ تو آپ نے بند کر دیے, روشن دان کیوں بند کروائے؟ فرمایا اس لیے بند کروائے تاکہ ادھر کی نجس ہوا ادھر نہ. یہ بھی جشن نہیں منا رہا. پہلی بات ہوا خلق الامام, امام کا خلق کرنا اللہ پہ واجب ہے. واجب امام ہی پیدا ہوتا ہے. اب میں کیا کروں کہ خلق کرنے کی 9 قسمیں ہیں, ادھر جانا نہیں, وقت نہیں ہوتا. ان کو بنایا خالق. نمبر 1. نمبر 2 تمکینہ بالتصرف والعلم. واجب ہے اللہ پر اپنے کل اختیارات دے. تصرف کے معنی اختیارات ہے استجماع کل حقیقت الہیت. پوچھا گیا مولا ولایت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جہاں اللہ کی کل حقیقتیں ایک نقطے میں جمع ہو جائیں اسی کو ولایت کہتے ہیں. تمکین واجب ہے اللہ پر کیا دینا؟
तमकीनहु बित्तसर्रुफ, तसर्रुफ किसका होगा? उसका। उस तसर्रुफ का नाम है तकवीन। तकवीन मान कौन? अली फरमाते हैं लोगों अल्लाह कौन नहीं कहता है, कौन कहने के लिए ज़बान चाहिए, दहन चाहिए, आवाज चाहिए। उसका कौन कहना नहीं, उसका उसकी जात में इरादा है, उसकी विलायत में इरादा है। हमारी विलायत में इरादा भी है और कौन भी है। इरादा भी है, कौन भी है। जल्दी से बात चाहिए। रसूल खुदा मस्जिद नबी में बैठे, एक वफद 10 आदमी का वफद आ गया जो साम इब्ने नूह की औलाद थी। साम बिन नूह की औलाद आके बैठ गए। जो ही बैठे ना, बातें अभी हो रही थी कि जनाब अली आ गए। रसूल ने खड़े होकर जनाब अली की पेशानी पे बोसा दिया। जब भी कोई बात होती रसूल बोसा पहले जरूर देते। जनाब अली की शान में जनाब रसूल खुदा ने कहना शुरू कर दिया, अना मदीनत इल्म वाली बाबा, अली तू मुझसे है मैं तो से। ये कहते कहते फरमाया जो आदम का इल्म, नूह का हिल्म, इब्राहिम की खुल्लत, यूसुफ का जमाल, मूसा की हैबत देखना चाहे फल यंजुर इला वजह अली से। जनाब अली की ये तारीफ की न कई और भी बहुत सारी बातें। उन्होंने कहा मौला हम पूछने आए थे आपसे, अब हम आपके इस जानशीन से पूछते हैं। जनाब अली से पूछते हैं, आप जरा सिफारिश करें ताकि अली अलैहिस्सलाम और बात सुन ले। उन्होंने कहा सिफारिश की जरूरत नहीं, जो जी चाहे पूछो। उन्होंने जनाब अली की तरफ कहा मौला हम कुछ पूछना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया पूछो जो जी चाहे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे उस पूछने का जवाब सही दे दूं, इस रसूल को खातमुल मुरसलीन मान लोगे? उन्होंने कहा मौला मान ले, इनको खातमुल मुरसलीन मान लेंगे। जब मनवा लिया फरमाया जो पूछो, क्या पूछते हो? उन्होंने कहा मौला हम साम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम, सामे सानी की, सामे अव्वल में से ख्याल करो, उनकी औलाद में से है। जनाब साम को फौत हुए 4000 साल हो गए हैं, हम उस शाम को जिंदा देखना चाहते हैं। हम समझ आइए, हम उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। जनाब अली ने फरमाया 4000 साल हो गए, लेकिन हमें समझाने के लिए जनाब अली ने फरमाया अच्छा वो दफन कहाँ है? जो जिंदा कर सकता है दफन की जगह नहीं जानता। जनाब अली ने फरमाया वो दफन कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो यमन में है। खुश हो जाए, जश्न अब मनाए। अली फरमाते हैं यमन में जिंदा कर दूं या अभी बच्चे नबवी? अभी मस्जिद में जिंदा कर दूं या यमन में जिंदा कर दूं? हमारा यमन कौन जाए? यमन जाए दूर है बहुत, समझ आई? दूर जाए मौला। सरकार ने फरमाया उठो, रसूल खुदा वहीं बैठे। जनाब अली लेके उनको आए जहाँ मेहराब मस्जिद नबवी है। जमात साकिबा से मैं पढ़ रहा हूँ। जनाब अली ने आके मेहराब मस्जिद में उंगली रखी, जमीन शिकाफ्ता हुई, एक ताबूत निकला। ताबूत खुला ना, एक ज़ीशान इंसान निकल के कहता है अस्सलाम अलैका या अमीर अल्लाह। जिसे नबी भी अमीर अल-मोमिनीन कहे उसे दूसरी बात नबी भी अमीर जैसे लफ्ज़ कहूँ जो रसूल के होते हुए अमीर
کہا میں سامر ابن نوح ہوں، انہوں نے صحیفہ نوح کھول دیا. یہ تورات انجیل زبور صحیفے کس نے لکھے؟ کس نے لکھے؟ میں آپ سے پوچھا کس نے لکھے؟ وہ تو چونکہ میں نے سارا دروازہ کھول دیا، دروازے علم کے کھلتے جا رہے ہیں، لکھنے والے کو کیوں نبی تو لکھیں گے نہیں، ان کی طرح تو لکھی ہوئی کتابیں آئیں، اور لکھی گئی ساری کتابیں آئیں، لکھا گیا قرآن سے. قرآن ابھی اترا نہیں، نبیوں کے زمانے میں قرآن اترا نہیں، پھر لکھے گا وہی جو قرآن کے اترنے سے پہلے عالم قرآن ہو. نبی نے لکھنا نہیں، نبی لکھنا جانتے ہوئے بھی نہیں لکھتے، صرف علی کے لکھنے کو ثابت کر لیتے. اللہ لکھے گا نہیں، اللہ لکھے تو کیفیت آ جائے گی. پھر لکھنے والا کون ہے؟ اسے علی ابن ابی طالب. انہوں نے صحیفے کھول دی. صحیفے کس نے لکھے؟ میرے بھائی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لمبی باتیں ابھی تو وقت نہیں ہے. جناب علی نے وہ دیکھے، انہوں نے صحیفے میں ان کا نقش و نگار سارا جناب شام کا تھا. چہرہ دیکھا وہاں لکھا ہوا، ناک دیکھی وہاں لکھا ہوا، آنکھیں دیکھی وہاں لکھے ہوئے. اور نہیں فرمایا پھر یہ وہی لکھے گا جو نبیوں سے پہلے ہو. انہیں کہا مولا صاحب تو ٹھیک ہے، یہی صاحب ابن نوح ہے. مولا نے کہا آپ اپنی بات پوری کر، پھر بعد میں نہ کہیں. مولا ایک بات ہے کہ یہ اسی صحیفے میں کوئی ہمیں رکوع سنا دے، کوئی رکوع سنا دے. جناب صاحب ابن نوح کوئی رکوع سنا دے. جناب علی نے فرمایا یہ نہیں، میں کہتا ہوں فلاں رکوع سنا دے. کہ فلاں وہی کہتا ہے جو لکھنے والا بھی ہو اور حافظ بھی ہو. جب سنا دیا انہوں نے کہا مولا ہم مان گئے. بالکل سرکار نے فرمایا میں نے تمہارے سوال کا جواب مکمل دیا. تم جناب رسول خدا کو خاتم المرسلین مانتے ہو یا نہیں؟ ساری نے مل کے کہا مولا. جب جناب شام نے آپ کو امیر المومنین کہا ہم اسی وقت سے مان گئے. میں کہوں گا مولا آپ نے فوراً منوایا، پتہ نہیں غدیر پہ کتنی دیر کے بعد منوایا گیا. اگر اجازت دیں تو آیت کریمہ میں نے پہلے پڑھی ہے، تھوڑی سی بات، تھوڑی لمبی نہیں، مولا تو یہ مسئلے کیوں ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. میرا حبیب انما کلمہ حسر، حسر ایک ہوتا ہے حسر حقیقی، ایک ہوتا ہے حسر اضافی. وہ بھی بیان نہیں کرے پریشان نہ. حسر حقیقی، حسر اضافی. اب اللہ اپنے رسول کے ایک کمال کو حصار میں لے رہا ہے. وہ حصار کیا ہے؟ انما سورہ یاسین کی میں نے 11 نمبر آیت پڑھی ہے. انما تنذر، لیکن ترجمہ یہ لکھا گیا ہے تو ڈراتا ہے. تنذر کو معنی تو ڈرانا ہے، لیکن انما جو حسر ہے اس کا ترجمہ کیوں نہیں ہوا؟ تنذر معنی ڈراتا ہے. رسول ڈراتا ہے عالمین کے لیے، نذیر ہے عالمین کے لیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. رسول عالمین کا نذیر ہے. پریشان نہیں ہونا میرے بھائی، عالمین کا نذیر. جب عالمین کا نذیر ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما تنذر. انما کا ترجمہ کریں اسی آیت سے پہلے. میں ایک جملہ کہتا ہوں پہلے، یہ 11 نمبر آیت، اس سے پہلے آیت ہے سورہ یاسین آپ کو آتی ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میرا حبیب اب ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. جشن نہیں منایا، جشن بہت بڑا تھا، یہی لفظ جشن والی تھی. تو ڈرائے بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائے بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر مانو انہوں نے
دن پہلے ایسا جرم کیا ہے جیسے جرم کی سزا یہ ہے، تو ڈرائے نہ ڈرائے۔ اب یہ ایمان ہی نہیں، انما تنذر من اتبع الذکر اب لکھا۔ میرا حبیب، وہ کون سا وقت ہے جہاں یہ انہوں نے یہ جرم کیا؟ وہ جرم والی کون سی جگہ ہے؟ اچھا مجھے بھی نہیں آتی، آپ بتائیں پھر۔ ہائے صحیح میں نے کراچی میں اکثر یہ لفظ ہے، خدا واسطے یہ باتیں سنا کریں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عالم زر۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آراف 167 نمبر آیت میں پڑھو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ۔ انہوں نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب میرا حبیب کو وقت یاد کرو، میں ہاتھ ہولا، میں نے آپ کی خاموشی سے ہاتھ ہولا سے خوش ہوں گے تو پھر بھاری ہوگا ورنہ ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ قبلہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے رکھیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ میرا بھی وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے عہد لیا جناب آدم کی ذریت آپ سے عہد لیا۔ آپ جو بیٹھے ہوئے آدم علیہ سے خود ان کو اپنے نفسوں پہ خود گواہ بنا کے یہ جملہ کہا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب دیکھیں اللہ بات کر سکتا نہیں، پھر کون ہے جو کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بات کرنا آسان ہے، دلیل دینا عالم زر میں الستو بربکم کہنے والا، عہد لینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ جناب علی اللہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پریشان نہ ہوں تاکہ میری آواز یہاں پہنچ جائے۔ اللہ نہیں ہے، خدا کے لیے اللہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کون لیتا؟ کالو بلا کہا، کالو نام نہیں کہا، کالو کا استصراب ہو جاتا ہے۔ نفی کا استصراب نفی کا استصراب ہوتا ہے، نفی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اقرار لیے گئے؟ 3 اقرار لیے گئے۔ پہلا اقرار اللہ کی ربوبیت کا، دوسرا اقرار ثانی ہے۔ پریشان ہو رہے میرا لاش پہ نخل گھوم رہا ہے، نہ خدا کے واسطے یہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت عالم زر میں آپ سے لیا گیا، آپ سے۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی بیان کریں۔ آپ نے وہ عہد سنا بھی ہے اور عہد آ کے پورا بھی کیا۔ خوش نصیب ہے آج جو یہ غدیر منا رہے ہیں۔ غدیر منانا دلیل ہے، سنا بھی گیا اور مانا بھی گیا۔ تیسرا اقرار لیا گیا جناب علی علیہ السلام کی امامت ولایت کا اور علم تحریم 12 تک کی ولایت کا اقرار لیا گیا۔ جب اقرار لیا گیا اب یہاں ہے اسرا بعضهم خلاف ما اظہر، چونکہ جناب علی علیہ السلام نے جناب آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک جتنی ذریت آدم نے آنا تھا وہ زر کی شکل میں، زال رے زر، زر کہتے ہیں چیمٹی کو، یہ جو موٹا چیمٹا ہوتا ہے نا اس کو زر کہتے ہیں۔ میں آپ سارے اسی زر کی صورت میں وادی روحہ میں علی کے علی علیہ السلام کے ہے ہاتھ پھیرنے سے کل ذریہ آدم وادی روحہ میں آگے کھڑی ہو گئی۔ وادی روحہ میں کل ذریت کا پشت آدم سے نکالنے والے کو علی کہتے ہیں۔ پھر مانو حشر برپا اللہ نہیں کہے کرے گا، علی کرے گا۔
کائنات کو ہم نے فرمایا زر کی صورت آپ حضرات میں اس میں شامل ہوں میں اپنی بات کروں زر کی صورت میں جناب علی فرماتے ہیں چونکہ عہد لینا تھا جب تک علم و عرفان و معرفت نہ ہو عہد نہیں لیا جا سکتا سرکار نے ہاتھ کو بلند کیا جب ہاتھ مکمل ہوا جتنی زر تھی وہ علم و عرفان سے مالا مال ہو گئی جیسے جب میرا 12واں آئے گا ہمیں صبر و شجاعت کے لیے سر پہ ہاتھ بھیجے گا یا نہیں ہمیں صبر بھی آ جائے گا شجاعت بھی آ جائے گا پھر ہم بھاگیں گے نہیں دل کا دشمن ہی ہے بھاگنا جب لیے گئے تو اب پڑھیں قرآن کی تفاسیر پڑھیں اثر بعضهم خلاف ما اظہر کچھ لوگوں نے بعض مانے کچھ ذریت آدم میں سے کچھ نے تمام نے نہیں شکر ہے بعض نے اسرا بعضهم خلاف ما اظہر جو ظاہر کیا اس کا خلاف چھپایا ابھی بھی صحیح پالے میں شادی پالے ابھی ظاہر میں بخین کہا دل سے نہیں کہا اسرا بعضهم خلاف ما اظہر بعض نے ظاہر کچھ کیا اندر کچھ رکھا اب یہاں سے دو گروہ بن گئے ایک وہ ہے جنہوں نے ولایت علی دل سے مانی ایک وہ ہے جنہوں نے دل سے نہیں مانی دل سے ماننے والے کو اقرار کہتے ہیں زبان سے ماننے والے کو انکار کہتے ہیں اس دن اسی اقرار و انکار کے مقابلے میں اقرار انکار جو اس دن اقرار ہوا اسی اقرار و انکار کے مقابلے میں لفظ کہتا ہوں خوش ہو جائیں جشن منائیں اقرار کے مقابلے میں جنت بنی انکار کے مقابلے میں جہنم بنی اب حدیث آ گئی اے علی جس میں تھے اگر دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پہ انکار کے مقابلے میں جہنم بنا اسی دن سے اقرار کے مقابلے میں تینت بنی انکار کے مقابلے میں بھی تینت بنی اقرار کے مقابلے میں روحیں بنی انکار کے مقابلے میں بھی روحیں بنی وقت زیادہ نہ لے انکار کے مقابلے میں روحیں بنی یہ کہہ کے رسول نے فرمایا علی جنہوں نے وہاں مانا ہے وہ یہاں آگے بھی مانیں گے جنہوں نے وہاں نہیں مانا وہ یہاں مانیں گے ہی نہیں صحیح ہو اب معلوم ہوا جنہوں نے ولایت کو وہاں مانا وہ یہاں آ کے مانیں گے جنہوں نے نہیں مانا وہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے ہمارا یہاں بیٹھنا دلیل ہے ہم مان کے آئے ابھی ویسے مان کے آئے بس جناب ہم مان کے آئے ہیں مان کے اب آئے آپ کے لیے آئے ہیں آپ کے لیے جلدی سے بتا دے انما تم سے میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے کن کو ساروں کو نہیں وہ تو انکار کر کے ختم اللہ والا قلوب میں والا سب میں والا سارے آپ کو آتی ہے وہ تو نہیں مانیں گے جنہوں نے مانا ہے انما تنذروا من اتبع الذکر تو ڈرا سکتا ہے ان کو جنہوں نے ذکر کی پیروی
پیروی کی، ڈھونڈے وہ ذکر کون ہے۔ پیروی کے معنی ہے ذکر، آگے آگے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ذکر۔ اب انہوں نے کیا لکھا، اب میں کیا کروں، نہ بیان کرے تو پھر مجھے انہوں نے لکھا ہے وہ ذکر نماز ہے۔ بھائی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلا جاتا، روزہ نہیں وہ رکھا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نہیں جاتا۔ پھر مانو وہ ذکر کون ہے؟ جب قیامت کا دن آئے گا، میں آیت پڑھتا ہوں سورہ فرقان کی 27 29 30 یوم اس دن جب دیکھیں گے نا دروازہ جنت کھلا ہوا ہے اور ان کو روک دیا جائے گا نا، آگے نہیں واقفوہم انہم مسئولون، روکو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا نمازیں ہیں، روزے ہیں، فرمایا قیمت ہے ولایت علی، اگر قیمت نہیں اثر بھی ضابط، عمل بھی ضابط، ضابط دیر نہ سمجھے ساری وقت ہوتا محمد جان دیکھتا ہے۔ اس میں کیا کریں گے، یوم یعض الظالم، وہ اپنی انگلیاں کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتے۔ علی فرماتے ہیں نحن سبیل اللہ، یا ویلتا لیتنی یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہائے ہائے سمندر تک میری ہے جانی چاہیے، یہ جزیرہ برمودا یہی قریب ہے۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلان کو دوست نہ بناتے، معلوم اللہ بھی نام لینا نہیں چاہتا۔ فلان ڈھونڈو وہ فلان کون ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی ہی نے تو مجھے ذکر سے دور کر دیا، گمراہ کر دیا۔ وہ ذکر کون ہے؟ بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ آیا ذکر، وہ ذکر کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں ذکر ہی علی جیب میں ابھی طالب۔ یہی وجہ تھی جنہوں نے وہاں انکار کیا، آج اللہ کہہ رہا ہے حبیب آج اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالت، تو تم نے رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ نبی ویسے پہنچا کے بھی نہیں پہنچائی، پہلے پہنچا دی۔ اذا فرغت فانصب، جب تو فارغ ہو جائے کیا کر فانصب، علی کی اصل چہرہ دین کا دکھا دے۔ کیا مطلب ہوا دین کا اصل؟ یہ فے کون سی ہے؟ فانصب میں فے کون سی ہے؟ فے تاکید جو آیت آتی ہے خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ فیکس کی ہے؟ ترتیب کی۔ نطفے کی دوسری شکل کا نام کیا ہے؟ علقہ۔ علقہ کی دوسری شکل کا نام کیا ہے؟ مضغہ۔ مضغہ کی تیسری شکل کا نام کیا ہے؟ یہ جسم کا ہونا۔ آخر میں کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اور مخلوق بنا دیا۔ یہ فعل تاکید کی ہے۔ اللہ کہہ رہا میرا حبیب فانصب، دین کا اصل چہرہ دکھا دے۔ ایک چہرہ ہے نماز، ایک چہرہ ہے روزہ، ایک چہرہ ہے، یہ اصل نہیں، اصل چہرہ ہی علی کا ہے۔ اصل چہرہ کس کا؟ فانصب، علی کے چہرے کو دکھا دے۔ یہی وجہ ہے جب رسول نے منبر بنایا، منبر کیسے بنوایا؟ 70 پلان لیے گئے، 70 نام لے گئے، جن کے نام لیے گئے تھے وہ آگے دھوم مچا دی، وہ ہمارے لیے گئے، وہ ہمارے لیے گئے۔ جب انہوں نے ان کو تنگ کر دیا تو آگے پوچھے مولا
ان کے کیوں لیے ہمارے کیوں نہیں لیے؟ فرمایا حکم یہی آیا ہے، نام و نام آیا ہے، میں نے ان کے نام و نام لیے ہیں، وہ تو اور خوش ہو گئے، ہمارے نام اللہ نے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا مولا ان کے جو لیے ہیں ہمارے کیوں نہیں لیے؟ فرمایا اللہ نے مجھے بتایا ہے انہوں نے جلدی چلا جانا ہے۔ اللہ نے کہا جب تک اعلان نہ کرے بیٹھے رہے۔ جناب رسول خدا نے پہلے جناب علی کو منبر میں بٹھایا، جب منبر بنانے میں اپنی نگرانی میں بنوایا، چلو نعرہ لگا لیں گے، اپنی نگرانی میں بنایا۔ فرمایا جب تم منبر خود نہیں بنا سکتے تو پھر منبر والا خود کیسے بنا سکتا؟ جناب علیہ السلام کو پہلے بٹھایا، پھر سے رسول خدا آئے، اتنا بڑا لمبا خطبہ میں بیان کروں 2-3 لفظ۔ اب جناب رسول خدا نے قم یا علی، خدا گواہ خطبے کا علماء نے کہا صحیح نہ ملا دلیل ہے، رسول بھی جانتے تھے خطبہ صحیح سنا نہیں جائے گا، جلدی سمجھ جائے، شکر ہے شکر نہیں میں سننا چاہتا تھا، کوئی بہت اچھی بات۔ اب رسول خدا نے جناب علی کو ایسا بلند کیا کہ رسول پیچھے چھپ گئے، علی بالکل سامنے آیا، فرمایا میں جا رہا ہوں اب علی تمہارا حاکم ہے، بلا فاصلہ حاکم ہے، من کن تو مولا ہو فہذا مولا۔ میں لاست کہوں اے عالم زر کی بات کہاں دہرائی گئی، من کن تو مولا ہو، جن جن کا میں مولا ہوں۔ مولا بیٹھے تو سارے صحابی ہیں، ہمیں سمجھے بات، جشن منائے نا بھائی، جشن منائے نا۔ مولا بیٹھے تیرے سارا صحابی ہیں، یہ جو کیوں کہتا ہے، رسول جانتا ہے ولایت کو کس کس نے ماننا۔ جن جن کا میں مولا ہوں ان کا سے علی مولا ہے۔ جب رسول خدا نے سامنے ایک علماء کم پڑھتے ہیں جو میں ابھی پڑھنے لگا، سرکار نے ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ آواز جتنی ہے پہنچ کہاں رہی ہے؟ ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، خوش ہو جائے۔ جب سامنے آئے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا ہے۔ بس یہ جبر مشیت تھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا سامعین تو سامنے ہیں، ادھر ادھر کے ان کو دکھایا، آپ کا شرم منایا، اصل بات یہی ہے۔ فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا، آج عالمین میں ہے۔ جناب علی کو کھڑا کیا نا، پھر اللہ نے جناب علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل دے کے یہ جملہ کہا الیوم اکملت لکم، الیوم دلیل ولایت بلا فصل،
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ الف لام کون سا ہے؟ یہ نص ہے خلافت بلا فصل جناب علی کی. الف لام تخصیص کا بھی ہے. الف لام تخصیص، الف لام عہد کا ہے. عہد عین ہے لاہوری دال. چلو آپ کے بعد لاہوری نہیں کہتے یار آپ پریشان ہو گئے. جیلم والے کہیں گے ہمارا نام نہیں آیا، بھابھی تو ہی آئی ہے. یہ ہے نا، ہے دعائے عہد میں ہے یہ وہی ہے دعائے عہد. الف لام عہد کا ہے. میں علمی بحث کرتا ہوں لغت کی، اگر اجازت دیں تو میں کوئی اپنی کلیئر نہیں ہے، کوئی سال کے بعد میں آتا ہے. الف لام عہد کے لیے معہود کا ہونا ضروری ہے. میں نے پورے قرآن میں جہاں جہاں عہد ہے میں نے پڑھ دیا. ہماری تفسیروں میں تو ایک ہی نہیں ہے. آپ کے یہ بھی پتہ نہیں عہد ہوتا کیا ہے. الف لام کتنے معنی میں آنا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ الف لام کون سا ہے؟ نہیں ہے آپ نہیں سمجھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم الف لام عہد کا ہے. عہد کے لیے معہود کا میم ہے، دو آنکھوں والی ہے واو دا. معہود کا ہونا ضروری ہے. معہود ہوتے ہیں تین. ایک ہوتا ہے معہود ذکری. الف لام معہود ذکری کا ہوتا ہے، شادی غور کیا ہے. دوسرا الف لام معہود ذہنی. تیسرا الف لام ہوتا ہے قدر. تیسرا الف لام ہوتا ہے معہود حضوری، یعنی اس وقت اس کا حاضر ہونا واجب ہے. وہ کہلاتا ہے معہود حضوری. قرآن میں تینوں واقعہ ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ معہود ذکری کا ذکر کرتا ہوں. سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا. کون آیا فرعون کی طرف؟ اب گھبرا رہے تو میں نہیں چھوڑ دیتا. گھبرائے نہیں کہ سن لیں. ہم نے فرعون کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا. یہ آیت مکمل اگلی ہے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. فرعون الرسول. اگر یہاں زبر زیر اوپر نیچے کرے آدمی کافر ہو جاتا ہے. فرعون پہ زبر ادھر پیش کر دیں آدمی کافر ہو جاتا ہے. جن کی زبر زیر سے انسان کافر ہو جائے پھر اس کے معنی بغیر مومن کیسے ہو؟ اور بھی فرما رہے ہیں یہ 17 مقابل ہے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. یہ الف لام عہد معہود ذکری کا ہے. فرعون نے الرسول. الرسول کون ہے؟ الف لام معہود ذکری جناب موسیٰ. او موسیٰ کا موسیٰ کا کی نافرمانی کس نے؟ فرعون. اور فرعون کیا ہو گیا؟ یہ الف لام معہود ذکری. دوسرا ہے معہود ذہنی. لقد 26 پر لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اس شجرہ پر الف لام معہود ذہنی ہے. جنہوں نے بیعت کی اسے بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جن مومنین نے تحت الشجرہ. یہ الف لام معہود ذہنی ہے. او جو جن مومنین نے اس درخت کے نیچے رسول تیری بیعت کی، وہ تیری بیعت نہیں تھی. ید اللہ فوق ایدیہم. نہیں بس نہیں ہے، تیرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کیا تھا؟ معہود ذہنی. تیسرا ہے معہود حضوری. حضوری کے معنی وجود، موجود فی الخارج. جس کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اس کا موجود ہونا واجب. تبھی تو جس کا اعلان واجب ہے موجود ہونا اوجب ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے اس علی کی ولایت کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، بلا فاصل ہو گئی واجب. آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. وَرَضِيتُ، ہم میرے کیا سنائے تھے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، او بے خبر دنیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا. اگر علی نہیں ہے سمجھ آئے باتیں لمبی ہیں، میں زیادہ وقت ہو گیا. جناب یہ اعلان ہو گیا، من کنت مولا فاز علی المولا. یہی سے ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ مفید علیہ السلام، نام سنا ہو. شکر ہے، شکر اچھی بڑی بات ہے، نام بھی آ جائے یاد رہے وہ بھی بڑی بات. سرکار شیخ مفید کے زمانے میں قاضی عبدالجبار کی معتزلی بصرے میں اس نے نیا مذہب بنایا، لوگ کی طرف راغب کیا. سرکار کو یہ بغداد میں رہتے تھے، پتہ چلا کہ بصرے میں ایسا ہے. یہ بصرے سے کی طرف اس دن گئے جو جمعے کا دن تھا، وہاں جمعہ پڑھوایا گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے اسی سے سوال کر رہے تھے. جناب شیخ مفید آئے، چلتے چلتے یہ بھی درمیان میں جا کے بیٹھ گئے. جو فاصلہ ہوتا گیا قریب جا کے شیخ مفید فرماتے ہیں، شیخ میں اجنبی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں. معلوم ہوتا ہے کوئی خطرہ تھا، سوال ایسے تھا. غور نہیں فرما رہے، سوال پوچھ رہے کہ باقی تو نہیں پوچھ رہے تھے، سوال کریں یا نہ کریں. معلوم ہوتا ہے کوئی خطرے والا سوال تھا. ان کے سوال میں خطرہ ہو ہے، کوئی خطرناک ہوتے ہیں. اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھو مجھے. جناب شیخ مفید نے کہا، یہ فرمائے کہ من کنت مولا فاز علی مولا، حدیث غدیر صحیح ہے یا غلط؟ جشن منا دیں. حدیث غدیر صحیح ہے یا غلط؟ اگر وہ کہہ دے گا غلط ہے بات ختم. انہوں نے کہا صحیح ہے. شیخ قاضی عبدالجبار نے کہا صحیح ہے. جب کہا نہ صحیح ہے، شیخ مفید فرماتے ہیں جب صحیح ہے تو پھر مولا کے کیا معنی ہے؟ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو. مولا کے کیا معنی ہے؟ فوراً اس نے کہا مولا بالتصرف. حاکم اولي الامر چوتھے نمبر پہ کہا دوست. پھر اسے سمجھ آئی کیا کام ہے. چوتھے نمبر پہ کہا دوست. جب پہلے نمبر پہ اولي الامر حاکم اور اولا بالتصرف کہا تو شیخ مفید نے فرمایا، شیخ مفید نے فرمایا پھر ان کی خلافتوں کا کیا بنا؟ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، آج تو جشن منانا. ان کی خلافت درایت ہے، حدیث غدیر روایت ہے. حدیث غدیر درایت مانے عقلی، اور اس کی قسمیں ہم دھر لکھا. درایت ہے، درایت افضل ہوتی ہے روایت سے، لہذا ان کی جو خلافت ہے وہ درایت ہے، حدیث غدیر روایت ہے. جب شیخ مفید نے یہ سنا فوراً حدیث پڑھی. رسول فرماتے ہیں، قاضی رسول فرماتے ہیں، یا علی حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی. علی تیری جنگ میری جنگ، تیری سلو میری سلو. حدیث صحیح ہے؟ کہتے صحیح ہے. کہا جب رسول کی جنگ علی کی جنگ ایک ہے، پھر بتا جنگ جبل والوں کا کیا بنا؟ جنگ جمال والوں کا کیا بنا؟ فوراً قاضی کہتا ہے جنگ جمال والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. جب کہا نہ توبہ کر لی تھی، شیخ مفید نے فرمایا سن، توبہ کرنا روایت ہے، جنگ کرنا درایت ہے. جنگ کرنا درایت ہے. جب جواب ہوا تو کہتے ہیں آپ مفید تو نہیں ہیں، جن کے غلام ایسے ہوں ان کا امام کیسا ہو. سرکار نے دعا مانگی. دعا آخر میں دعا مانگی، اللہم ظالمن والا
وآل من آدا، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے والہانہ محبت رکھتا۔ والہانہ ہے وہ بچڑے صرف نانی نہیں ہے، لاہور ہوتے تو سمجھ آتی ہے، انگلیوں کا چومنا محبت نہیں۔ چومتے ہیں نا انگلیاں یہاں، اچھا یہاں چاٹتے ہوں گے چومتے نہیں ہوں گے، یہی فرق۔ اللہم والے من والا وآل من آدا، اس سے عداوت رکھ، اللہ کہہ رہا ہے، رسول دعا فرما رہا ہے جو علی سے عداوت رکھے۔ وانصر من نصرہ، اس سے اس کی نصرت کر۔ نصرت ذات کی نہیں ہوتی، نصرت مشن کی ہوتی۔ میں بہت بڑا باب کھول دیا میں نے۔ نصرت ذات کی نہیں ہوتی، مشن کی ہوتی۔ اللہ مشن کے لیے نصرت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تم نصرت کر جو تیرے مشن میں نصرت کرے۔ علی کے مشن میں ولایت علی ہی تو مشن ہے، اصل مشن ہی ولایت علی ہے۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اسے ذلیل کر جو علی کو میلی آنکھوں سے دیکھے۔ ملعون من انکرہ، ملعون ہے وہ جو اس کی ولایت کا انکار کرے۔ مرحوم من تابعہ، جو علی کی پیروی کرے وہی تو رحمت والا ہے۔ مرحوم ہے، مرحوم کہتے فرمایا فَاسْمَعُوهُ اطیعوہ واتبعوہ، علی کی ہر بات سنو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو۔ اطاعت دین میں ہوتی ہے، اتباع عمل میں ہوتی ہے۔ میں بحث نہیں کرتا، لمبی بحث۔ اس کے بعد پڑھنا ہے، اس کے بعد فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیامَہ۔ آخر میں فرمایا جو یہاں حاضر ہے، حاضر غدیر کے مقام پر حاضر ہے، اس پہ واجب ہے کہ علی کی ولایت غائب کو پہنچائے۔ جو یہاں نہیں آئے انہیں بلا بلا کے بتائے ہے، بلا بلا کر سنا ہے۔ اب آپ کی ڈیوٹی اور لگ گئی جب جو حاضر، ہم حاضر تو نہیں تھے نا، اب ہماری دوسری ڈیوٹی ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، حاضر غائب کو یہ ولایت علی پہنچائے۔ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ، والد پہنچائے اولاد تک۔ اب آپ سارے پابند ہو گئے ولایت علی پہنچانے کے، کب تک کے لیے؟ اِلَىٰ یَوْمِ الْقِیامَہ، ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے پہنچاتے رہو۔ یہی حکم ہے توحید کا، کہ ہر گھر میں ولایت علی ہی علی ہو۔ پروردگار اس ولایت علی علیہ السلام کے صدقے میں جو کچھ یہ کام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں مزید مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں اور ان تمناؤں میں انہیں فیصل فراہم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مہینہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جن بچیوں کے کف ہم سر نہیں مل رہے انہیں کف عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔